مہینہ ہے اور اس ماہ کی 14 تاریخ کو ہم اپنا یوم آزادی اس کی خوشی مختلف طریقوں سے مختلف انداز سے ہر سال پوری قوم اس کو شایان شان طریقے سے اس دن کو منانے کی کوشش کرتی ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 27 رمضان المبارک کا عظیم دن ہمارا یوم آزادی کا دن ہے۔ بڑی خرافات سے بچ جائیں گے ہم، رمضان المبارک کی پرنور گھڑیاں ہوں گی، ہر بندہ روزے سے ہوگا، سحر افطار میں شہدائے تحریک آزادی پاکستان کے لیے دعائیں ہوں گی، مساجد میں تراویح کے بعد محافل کا اہتمام ہوگا، تو یہ ایک بڑا روحانی منظر بن جائے گا۔ اللہ کرے یہ تبدیلی آ جائے پاکستان۔ آمین بھی آپ نے نہیں کہا، کیونکہ جس تبدیلی کے خواہش مند آپ تھے وہ آ چکی ہے، اس لیے اب آپ یہ والی تبدیلی کو تیار نہیں ماننے کے لیے، حالانکہ تبدیلی یہ ہوگی۔ جس تبدیلی پہ آپ خوش ہیں نا، وہ پچھلے 70 سال سے جو پیپل پارٹی میں تھا، پھر نون میں گیا، نون سے نکلا تو اب تبدیلی میں آ گیا، کچھ نون سے نکلے پیپل پارٹی میں گئے، وہاں سے تبدیلی میں آ گیا، تو وہ پرانی اینٹوں سے نیا پاکستان بن رہا ہے اور آپ خوش ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، میں آپ کی خوشی کا دشمن نہیں ہوں، لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے جب صحیح تبدیلی کی بات ہو تو آپ آمین بھی بڑی کنجوسی سے کہتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، یہ تبدیلی نہیں ہوگی کہ اللہ نے جس عظیم رات میں نزول قرآن کا آغاز فرمایا، اس عظیم رات میں اللہ نے یہ خطہ زمین ہمیں عطا فرمایا، اور اسی رات میں ہم اس اللہ کی عظیم نعمت پر اس کا شکر ادا کریں اور اس کے حضور سر سجود ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں پاکستان جیسا عظیم ملک عطا فرمایا۔ اس سے بڑا کوئی اور اپنی خوشی کے اظہار کا طریقہ نہیں ہو سکتا جو اللہ کو بھی پسند ہو۔ ابھی جو کچھ ہماری بچوں نے، نوجوانوں نے کرنا ہے، انتہائی تکلیف دہ ہے۔ جو یہاں تشریف فرمائے میرے بیٹے بھائی، ان سے تو میں گزارش کروں گا، آج بھی کروں گا، اگلے جمعے پہ بھی کروں گا، اور اختتامی لمحات میں کروں گا جب زیادہ دوست بیٹھے ہوں گے، کہ یہ خطہ زمین یہ اس لیے نہیں ہمیں اللہ نے دیا جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ اللہ جب اپنی نعمت کسی کو دیتا ہے تو اللہ کا اصول سمجھ لیجئے، میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا ہے، اللہ اپنی نعمت عطا فرمانے کے بعد واپس نہیں لیتا، یہ اس کی شان نہیں۔ یہ ہم جیسے کمزور لوگوں کا یہ ایک انداز ہوتا ہے کہ اچھے وقتوں میں کسی کے ساتھ تعاون کر دیا اور جب حالات بدلے، اختلاف ہوا تو تانے دینے شروع کر دیے کہ فلاں وقت پہ میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی تھی، لیا میرا واپس دے دیا۔ اگر کوئی چیز ہے تو واپس مانگ لیں گے، اور اگر ویسے کوئی اخلاقی مدد ہے تو وہ تانے دیے جائیں گے کہ میں تیرے نالوں تھیا کیتا سی، تو آ جایا کر رہے۔ تو یہ انسانوں کی جبلت ہے، طبیعت ہے، عادت ہے۔ اللہ کریم احکم الحاکمین وہ فرماتا ہے میری یہ شان ہی نہیں، میں جب دے دوں تو بس دے دیا، واپس نہیں لیتا۔ یہ نہ میرا طریقہ ہے، نہ میری شان ہے، نہ میری قدرت کے لائق ہے کہ میں بات بات پہ کہوں لیا بھی کاٹو واپس دے دیا۔ دے دیا سو دے دیا، لیکن ایک کنڈیشن ہے، ایک صورت ایسی ہے کہ جہاں اللہ فرماتا ہے میں اپنی نعمت لے لیتا ہوں واپس، اور وہ ہے جب بندہ کفران نعمت کرے، جب اللہ کی نعمت سے بندہ خود منہ پھیرے، جب اللہ کی نعمت کو انسان ہلکا جانے وہ نہیں رکھی، تو پھر اللہ فرماتا ہے چل ٹھیک ہے، اب ہم یہ لے لیتے ہیں کیونکہ تیرے لیے اس کی اہمیت کوئی نہیں، قدر نہیں۔ اب پھر تو جب اللہ دے کر کوئی نعمت بندے کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے، منہ پھیرنے کی وجہ سے واپس لے لیتا ہے،
تو پھر ساری دنیا مل کر بھی اس کو اس ذلت سے نکال نہیں پاتی. اور دنیا کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو آپ کو کئی قومیں ملیں گی. یہ کوئی ہوا کی بات نہیں، قرآن کریم میں موجود قوم عاد کا ذکر، قوم سمود کا ذکر، مختلف بنی اسرائیل کے طبقات کا ذکر تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں کیا کہ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، نعمت کی ناقدری، یعنی دیکھیں من و سلوہ کا آسمان سے اترنا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ آسمان سے تیار کھانا، یہ لوگ کھاؤ بیٹھ کے. لیکن جب انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، وہ قرآن کریم پہلے پارے میں آتا ہے کہ جب اللہ ان کے لیے کھانے اتارتا وہ کہنے لگے نہیں کوئی پیاز ہونا چاہیے، کوئی کھکھڑی ہونی چاہیے، ایک ہی گوشت کی اندر. تو انسان بڑی ایک عجیب شے ہے. قرآن کریم خود ہمارا تعارف کرواتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس کو جب کوئی خیر ملتی ہے نا، بھلائی ملتی ہے، تو یہ کہتا ہے روک لوں، میں اکیلا ہی بس قبضہ اس پہ کر لوں. اور جب تکلیف آتی ہے تو پھر شور، او مر گیا میں مر گیا، بھول جاتا ہے کہ اتنی اللہ کی نعمتیں. اور یہ تھوڑا سا تکلیف کا ٹائم ہے، اس میں وہ واویلا، شور اور گلے اللہ سے اور پتہ نہیں کیا کچھ جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتا ہے. قوم عاد کی تباہی، قوم سمود کی تباہی، کیا اللہ نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی؟ معذرت، کیا ان کو اللہ نے موقع نہیں دیے اپنی بہتری کے لیے، اصلاح کے لیے؟ کیا اللہ نے نبی نہیں بھیجے، پیر در پیر نبی، بار بار نبی نہیں بھیجے ان کے لیے کہ یار ان کو سمجھا لو؟ اور نبیوں نے آ کر سمجھایا. لیکن جب انہوں نے منہ موڑا، پھر جب ان پر اللہ کی پکڑ آئی، تو آج ان قوموں کا ذکر قرآن کریم میں صرف عبرت کے لیے کیا گیا کہ اے مسلمانوں عبرت حاصل کرو، اگر میرے احکامات سے منہ موڑو گے، میرے نبی کی دعوت سے منہ موڑو گے، تو پھر تمہارا حال بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا. یہ اللہ کا قانون ہے. لیکن قربان جاؤں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے اتنی گنجائش نکلوا لی اللہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی اس مقام عرفہ ہے کہ رب نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. محبوب وہ کافر آ کے روز کہتے تھے تسی سچے نبی ہو اللہ دے؟ فرمایا ہاں. تو کہتے تھے سچے نبی ہو تو پھر اسی تو ہم نہیں مندے، دعا کرو اللہ اپنا عذاب بھیجے. جب پچھلے نبیوں کو نہیں مانا قوموں نے، ان پر عذاب آئے، آپ دعا کریں ہم نہیں مانتے آپ کو، آپ کا رب عذاب بھیجے آپ پر. اللہ کریم نے ان کے اندر کی سازش کو بیان کیا اپنے محبوب سے. فرمایا محبوب اپنی طرف سے یہ بڑے چلاک بن کے آئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تو سچا ہے تو عذاب آئے. اب یہ دو چیزیں کھیلنا چاہ رہے ہیں، عذاب نہیں آئے گا تو یہ کہیں گے تو سچا نہیں ہے، اور عذاب آ جائے گا تو یہ کہیں گے یہ تو کہتے تھے رحمت للعالمین. تو یہ کیسا رحمت للعالمین ہے کہ عذاب آ گیا ہے؟ لہذا محبوب ان کی ان چالوں کو انہی پہ ہم موڑ دیں گے. اور قرآن کریم کا پھر یہ آیت مبارکہ کا حصہ رب نے نازل فرما کر قیامت تک کے غلاموں کے سینوں کو ٹھار دیا اور دشمنوں کے سینے کو جلا دیا. فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. محبوب یہ جو عذاب مانگتے پھرتے ہیں نا، ان پر عذاب ان کو مانگنا نہیں پڑنا تھا، یہ اتنے برے ہیں کہ عذاب نے آنا ہی آنا تھا. یہ جو آج مانگتے پھرتے ہیں نا عذاب آ جائے جیسی، تو ان کو مانگنا نہیں پڑنا تھا، ان پر تو ایسے عذاب آنا تھا. لیکن کرے کیا وَأَنْتَ فِيهِمْ. محبوب عذاب جو ٹلا ہوا ہے نا ان بدبختوں کو کیا پتا، عذاب تو آنے کو تیار ہے، لیکن جو رکا ہوا ہے نا، جو رکاوٹ ہے عذاب اور ان کے درمیان میں، فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ. محبوب تیرا جلوہ فرما ہونا رکاوٹ ہے. تجھے ہٹا دوں نا بیچ میں سے تو ان کو تو مانگنا ہی پڑے گا، ان کو تو ایسا تحس نحس کروں گا جیسے پہلوں کو کیا اس سے بھی بڑھ کر. رکاوٹ محبوب تیری ذات ہے. تو جو محبوب بیگانہ
مسلمانوں پر اللہ کے عذاب کی رکاوٹ بن جائے، وہ اپنی امت کے لیے کس قدر مہربان ہو، جس کی وجہ سے بدترین دشمن عذاب سے بچے ہوئے۔ تو یہ آج جو ہم بچے ہوئے ہیں، یہ مت سمجھیے گا کہ ہمارا کوئی کمال ہے۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہم کب کے مٹ چکے ہوتے اگر ہماری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہ ہوتی۔ اس نسبت نے ہمیں بچا رکھا۔ پنجابی میں ایک جملہ بولتے ہیں، میں بولوں گا نہیں، وہ جو جانور کا نام لیتے ہیں آپ خود سمجھ جائیے گا، وہ کہتے ہیں تیرا نہیں تیرے سائیاں نہ منہ مارنا۔ تیری کیا حیثیت، میں اور آپ، ہماری کیا حیثیت؟ اگر ہم اس بات پہ کوئی اتراتے ہیں یا کرتے ہیں کہ ہم کچھ ہیں تو نہ بابا، جو کچھ تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم کچھ نہیں۔ پوری جماعت صحابہ، پورا خانوادہ اہل بیت، پوری جماعت اولیاء، کوئی ایک بندہ آپ کو میں کرتا نہیں ملے گا۔ کوئی بندہ، کوئی ہستی یہ نہیں کہے میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، نہیں۔ ان کو پتا ہے کہ ہماری ساری حیثیتیں اگر قائم ہیں، موجود ہیں، اگر مرتبے ملے ہوئے ہیں تو یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے۔ اور آج بھی میں اور آپ یہاں جو آئے بیٹھے ہیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کے صدقے سے۔ یہ میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں۔ جتنے لوگ مسجد میں ہیں اس سے کئی گنا زیادہ باہر گلیوں میں، روڈوں میں، دکانوں میں موجود ہیں، ان کو نہیں توفیق، نہیں اجازت دی گئی یہاں تک آنے کی۔ ہم آگے، ہمارا کمال نہیں، کسی کی نگاہ نے کرم فرمایا ہے۔ یہ کرم کی بات ہے، اور یہ کرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے۔ اب میرے عزیز، جب یہ بات ہم نے سمجھ لی کہ اللہ نعمت عطا فرماتا ہے، واپس تب تک نہیں لیتا جب تک اس کی نعمت کی ناقدری نہ کی، بے قدری نہ کی۔ قدر کرتے رہو، لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کرتے چلے جاؤ اور نعمتوں میں اضافہ لیتے چلے جاؤ۔ وَلَئِن کَفَرْتُمْ، نہ شکری کرو گے، ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب مختلف صورتوں میں آئے گا اور بڑا شدید ہے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، ہم میں سے کتنوں نے سوچا تھا کہ پاکستان میں پانی کا بھی کوئی مسئلہ کبھی پیدا ہو سکتا ہے؟ ہم میں سے کتنوں نے سوچا تھا کہ گرمی اتنی شدید بھی کبھی پاکستان میں آ جائے گی کہ برداشت سے باہر ہونا شروع ہو جائے گی؟ ہم میں سے کتنوں نے سوچا تھا کہ پیسے ہاتھ میں ہوں گے، چیزیں لینے بازار میں جائیں گے تو چیز نہیں ملے گی؟ یہ وہ نشانیاں ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں رہے۔ پیٹرول کی تلاش میں آپ پورا لاہور پھیر لیتے ہیں کئی دفعہ، اور 100 کی بجائے آپ 150 کا لیٹر لینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، لیکن کوئی دینے کو تیار نہیں ہوتا آپ کو۔ یہ معاملات بہت پہلے سے ہمیں بتا دیے گئے تھے، ہم نے جانا نہیں، سمجھا نہیں، اور اس کی نشانی اب ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اور سب سے بڑی نشانی اور جھٹکا جو کہنا چاہیے وہ یہ پانی کی صورت میں لگ رہا ہے اس قوم، اور پھر بھی یہ قوم نہ سمجھے، نہ جاگے، تو پھر رب سے گلہ نہ کرنا میرے عزیز۔ اللہ کی کرم نوازیوں سے پھر کوئی شکایت نہ کرنا، کیونکہ اس رب نے کبھی بھی اپنی نعمت کو خود سے واپس نہیں دینا۔ وہ رب تو اتنا کریم۔ ابھی حاجی جا رہے ہیں، دھڑا دھڑ قافلے جا رہے ہیں، وہاں سے جناب وہ آئیں گے تو تحفہ لائیں گے جو آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا۔
اتنی سی بوتل ہو، اور وہ پانی جناب ملے گا تو ہم اس کو چومیں گے بھی اور اس کو پیئیں گے۔ تھوڑی سی حج کا بات بیچ میں ایسے ضمن آ گئی، اب میں پورا مزہ لینا چاہوں گا، بات ایسے تو نہیں میں کروں گا۔ زمزم کا پانی، یہ پانی وہاں اللہ نے دیا جہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اما ہاجرہ 1 2 3 4 5 6 7 2 ٹیلوں پہ دوڑ لگا رہی ہیں، سخت گرمی ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، نیچے سے جناب ریت تپ رہی ہے، اور یہ مائی صاحبہ دوڑ لگا رہی ہیں۔ کیا ہوا؟ پانی تلاش کر رہی ہیں، کس کے لیے؟ بیٹے کی پیاس کے، اور بیٹا ابھی گود میں ہے، چند مہینوں کا بیٹا ہے۔ ماں اپنی ممتا سے مجبور 7 چکر پورے کرنے کے بعد مایوسی کے عالم میں جب پلٹی تو دیکھا جہاں بیٹے کی چھوٹی سی ننھی سی ایڑی تھی وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ دیکھیے اللہ نے ہر چیز کا ایک طریقہ کار بنایا ہے۔ پانی آپ نے زمین سے لینا ہے تو آپ کو بور کرنا پڑے گا، گہرائی میں جانا پڑے گا، انج نہیں ہوئے گا کہ جناب روڑا چکو دے تھلو پانی لگ جاتا، طریقہ ہے نا ایک۔ لیکن جب اللہ کے محبوبوں کی بات آتی ہے تو رب فرماتا ہے قانون کو ایک طرف کرو، ایک قدرت بھی تو کہلاتی ہے نا میری، وہ قدرت پھر انہی موقعوں پہ سامنے آتی ہے نا جب محبوبوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ اب وہ ایڑی ہے معصوم سے بچے کی، ابھی نبی نہیں بنے، نبوت کا تاج سر پہ نہیں سجایا، بیٹا ماں کی گود میں، ماں پانی کی تلاش میں، بیابان علاقہ ہے، اب بیٹے کی ایڑی لگی، پانی پیدا کر دیا اللہ۔ اور اما ہاجرہ نے پانی کو روکا، نہ روکتی تو پتہ نہیں کہاں کہاں یہ پانی چلا جاتا، روک دیا انہوں نے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی کئی 100 سال پرانی بات ہے، کئی 100 سال پرانی بات ہے، اور اسلام کو آئے ہوئے 14.5 صدیاں ہونے کو ہے تقریباً، 1400 سوا 1400 سال یہ ڈالیے، پہلے کے کئی 100 سال وہ ڈالیے، چھوٹا سا پانی کا ایک یہ چشمہ پھوٹا تھا نبی کی ایڑی سے، آج تک دنیا بھر بھر کے لے جا رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، دھڑا دھڑ پی رہی ہے، اور یہ چشمہ ہے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ لازمی نہیں کہ میں ہی زور لگاؤں گا تو آپ نے سبحان اللہ اونچی کہنی، میری طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے، مجھے کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے میرے تھوڑے کو بھی کبھی کبھی آپ زیادہ سمجھ لیا کریں، آپ کی مہربانی۔ آپ یقین کریں اگر میری طبیعت ساتھ دے تو یہ جملے میں اتنے آرام سے نہیں کہنے لگا تھا جتنے میں نے کہہ دی، اور آپ نے بھی سبحان اللہ اس لیے آرام سے کہہ، دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں اگر سمجھ آئے نا، دل اجازت دے تو کنجوسی نہیں کرنی آپ نے، کہ نبی کی ایڑی لگی، ایک چھوٹا سا چشمہ جاری ہوا، اس چشمے سے ہزاروں سال ہو گئے، لوگ دھڑا دھڑ پی بھی رہے ہیں، کپڑے بھی دھو رہے ہیں برکت کے لیے، کفن بھی دھوئے جا رہے ہیں، بھر کے اپنے ملکوں میں بھی لایا جا رہا ہے، لوگوں کو تقسیم بھی کیا جا رہا ہے، تحفے کے طور پہ بھی دیا جا رہا ہے، لیکن وہ چھوٹا سا چشمہ ہے کہ خشک ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ یہاں بڑے بڑے ڈیم سوکھ گئے، یہاں دریا سوکھتے ہم نے دیکھے، یہاں نہریں خشک ہوتی ہم نے دیکھی، یہاں زیر زمین پانی ختم ہوتے ہم نے دیکھے۔ دنیا کے کئی خطوں میں ایک ایک پانی کی بوند کو لوگ ترستے ہیں اور پانی میسر نہیں آتا، لیکن زمزم کا کنواں قیامت تک خشک ہو ہی نہیں سکتا، سبحان اللہ، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ یہ ایک نبی کے قدم کی ایڑی کی خیرات اللہ نے دنیا کو عطا فرمایا، پورے پیر کی نہیں، ایک نبی کی ایڑی کی خیرات اللہ نے دنیا کو جو پانی عطا فرمایا وہ چشمہ قیامت تک نہیں سوکھ سکتا۔ اب اگلا جملہ میں کہنے لگا ہوں، دل مانے تو سبحان اللہ، پھر
محبت والا ہو کہ ایک نبی کی ایڑی لگنے سے جو چشمہ ملا وہ قیامت تک کے لیے ہے، تو ایک نبی کی نگاہ کرم سے جو پاکستان ملا ہے وہ بھی انشاءاللہ قیامت تک کے لیے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے ملا۔ اپنی خدائی سے جو ہم کر سکتے تھے کر لیا، جو ہم کر سکتے تھے اپنی کوتاہیوں سے۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جاتا چونکہ میں نہیں چاہ رہا آج کا دن میں کسی ایسی ویسی بات کی طرف لے کے جاؤں آپ کو۔ میں آج مثبت بات کی طرف رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ خطہ زمین نگاہ مصطفیٰ کے صدقے سے ہمیں عطا ہوا، اور اس خطہ زمین کی بقا جڑی ہوئی ہے اسی نگاہ والے عظیم نبی کے نظام سے۔ ہمارے بڑوں نے کیا نعرہ لگا کے لیا تھا پاکستان، اور 71 سال ہو گئے، 71واں یوم آزادی منانے کے ہم قریب ہیں۔ اس نظام کی کتنی باتیں ہم اپنے ملک میں لا سکے، نافذ کر سکے، یہ ہے اصل سوال، اور یہ ہے المیہ۔ اور جس نام پہ بنا تھا ملک، جب تک وہ نظام نہیں آئے گا، آپ اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، سر اوپر ٹانگیں نیچے، ٹانگیں اوپر سر نیچے، جس طرح مرضی ہو کر دیکھ لیں، آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ میں مایوسی پھیلانے والا بندہ نہیں، لیکن مرض بتانا اور مرض کا علاج بتانا یہ میری ڈیوٹی ہے۔ 71 سالوں میں آپ نہیں حاصل کر سکے کل وقتی کامیابی، وقتی کامیابی ملتی رہتی ہے، کل وقتی دائمی کامیابی ہے جس کے بعد آپ آگے ہی آگے جاتے جائیں، پھر دوبارہ سے بیک گیئر نہ لگے آپ کو، وہ اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس دن، اسی لمحے آپ کو حاصل ہو جائے گی جس دن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام آنکھیں بند کر کے مکمل طور پر نافذ کر دیں گے، مکمل نفاذ۔ اور یہ کرنے کے لیے نہ کوئی مولوی تیار، سارے مولویوں کی بات نہیں ہوتی جب میں کہتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگوں کی تو زندگی گزری۔ مولانا عبدالستار نیازی علیہ الرحمہ نے ساری زندگی شادی نہیں فرمائی، وہ فرماتے تھے میری زندگی کا مقصد ہے اس خطہ زمین میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ۔ جیلیں کاٹی آپ نے، سزائے موت سنا دی گئی آپ کو، سزائے موت۔ یہ جب نظام ختم نبوت کی تحریک چلی اور نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی تو جناب نیازی علیہ الرحمہ کو سزائے موت سنا دی۔ میں آپ سے 1 منٹ میں یہ گزارش پہلے کر دوں کہ تو میں کروں مولانا نیازی علیہ الرحمہ نے ساری زندگی شادی نہیں کی، فرماتے تھے شادی کروں گا تو توجہ بٹ جائے گی، تھوڑا دھیان بیوی کو، بچوں کو، ان کے معاملات کو دینا پڑے گا، اور میں یہ گوارا نہیں کرتا، میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اس اللہ کے دیے ہوئے ملک میں اللہ کا نظام نافذ ہو۔ اللہ اکبر۔ ختم نبوت کی تحریک چلی، آپ کو سزائے موت دے دی۔ جج نے جب سزائے موت کا فیصلہ سنایا تو مولانا نیازی بڑے اونچے لمبے بندے تھے، بڑا ماشاءاللہ روب تھا ان کا۔ سزا سننے کے بعد بھی نا آپ کھڑے بالکل جس طرح پہلے کھڑے تھے، تو جج بڑا پریشان ہو۔ جج نے کہا مولانا آپ کو سمجھ نہیں آئی آپ کو سزا کیا سنائی گئی ہے؟ آپ کا لہجہ بھی بڑا گرجدار تھا۔ آپ نے فرمایا سمجھ آ گئی ہے مجھے۔ اب سزائے موت سننے کے بعد تو یہاں کانپتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، گرتے ہوئے دیکھا ہے، روتے گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا ہے، پہلا بندہ میری زندگی کا جو سزائے موت سن کے بھی سینہ چوڑا کر کے سر اٹھا کے کھڑا ہے۔ فرمایا میں کوئی ڈاکہ مار کے، کسی کو قتل کر کے، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے تو نہیں آیا نا۔ سزائے موت اگر نبی کی ختم نبوت پہ دی جاتی ہے تو پھر 1000 زندگیاں بھی نیازی ختم نبوت پہ قربان کرنے کے لیے، پھر
ڈرانا کس بات کا؟ میں کوئی جرم کر کے آیا ہوں، میں کوئی گناہ کر کے ہوں، اپنے نبی کی ختم نبوت کی خاطر آیا ہوں. ہاں جیل چلے گئے، لباس قیدیوں والا پہنا دیا گیا. چند دنوں کے بعد وہ لباس چھوٹا پڑ گیا مولانا نیازی کو. جیلر پریشان، سپرنٹینڈنٹ اس نے کہا مولانا سزائے موت کے قیدی تو گھٹتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں. پہلا قیدی دیکھیے اندر آ کے بھی پھولی جا رہے. فرمایا کہ میں اپنے نبی کی ختم نبوت کے لیے آیا ہوں، مجھے موت سے کیا ڈر. اور جب آپ آزاد ہوئے نا تو آپ سے بعد میں کسی نے پوچھا مولانا آپ کی عمر کتنی؟ تو جتنے دن آپ کا کوٹڑی میں رہے تھے نا وہ ایگزیکٹ میرے ذہن میں نہیں، آپ نے وہ دن بتائے. فرمایا اتنے دن میری زندگی. جی بال چٹے ہو گئے تو تسی اتنے دن. فرمایا جو نبی کے نام پہ کال کوٹڑی میں دن گزرے وہی تو زندگی، وہی تو زندگی. یہ کون سی زندگی ہے اتھے بہ اتھے بہ کاروبار کر پیسہ کما ٹی وی دیکھ؟ یہ کون سی زندگی؟ تو وہی ہے جو نبی کے نام پہ قید میں گزرے یا نبی کی غلامی میں اس کے نظام کی جدوجہد میں گزرے. وہ زندگی. تو مولوی بھی تیار نہیں، پیر تو بالکل بھی تیار نہیں، سارے نہیں کچھ. یقین کریں جس طرح پرچیاں نواز شریف سے عدالت نے مانگی ہیں نا، اس طرح پرچیاں اگر عدالت پیروں سے مانگ لے تو آپ کے آدھے سے زیادہ پیر اڈیالہ پہنچ جائے. اگر یہ پرچیاں آپ کی مذہبی جماعتوں کے قائدین سے مانگ لی جائیں تو سارے اڈیالہ جیل پہنچ جائیں. ناراض تھے نہیں؟ اگر یہ پرچیاں ججوں سے مانگ لی جائیں تو سارے جج سٹنگ بھی اور ریٹائرڈ بھی اڈیالہ جیل پہنچ جائیں. یہ حساب کتاب ایسے کیڑا دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا. یہ ایسے بس آج کل یہ ہے کہ میری مرضی کا تو بننا تیرا کلیئر ہے یار، اوکے تو میرے خلاف ٹنگ دے جی ہو یہ رہا. حساب کتاب پرچیاں کون دے سکتا ہے؟ پرچیاں دینا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا. اپنے گھروں کا حساب میں آپ سے مانگ لیتا ہوں کسی سے، یار یہ 5 مرلے کے گھر میں رہتے ہو، کہاں سے لیا، کہاں سے کمایا، لاؤ رسیدیں دو کہ میں نے یہ یہاں سے اتنے پیسے کمائے تھے، یہاں سے اتنے کمائے تھے اور یہ اتنے لے آؤ دیو پرچیاں. کون دے گا پرچی؟ چھوڑیے ان باتوں کو. لیکن نظام مصطفیٰ کے رکاوٹ میں بتا رہا ہوں، مولوی، پیر، مذہبی سیاسی قائدین، سیاسی جماعتیں، آپ کی عدالتیں، آپ کے سارے زندگی کے شعبے، کوئی بھی سنسیئر نہیں ہے اس ملک میں نظام مصطفیٰ لانے کے. جو سنسیئر ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. پاگل ہوئے نہیں کیڑی گلا کرتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے اس ملک کے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے ہوگا یہ انشاءاللہ، یہ ہوگا. آپ نے اپنا راستہ لمبا ضرور کر لیا ہے، ڈیسٹینیشن ہماری منزل ایک ہی ہے. ہم کہہ رہے ہیں اینڈ چلیے، اینڈ وایا کٹ جائے گا. تسی کہتے نہیں او تو والا لے کے آئی، تسی ولے تھے جھوٹے لے رہے ہو، تسی کدی وہ گڈی نے کدی وہ گڈی نے کدی وہ گڈی تے لے لو جھوٹے. لیکن اس ملک کی بقا صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام میں، یہ پکی بات. جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام آ جائے گا، آپ یقین کریں وہ لمحہ اللہ کی رحمتوں کی برسات کا ہوگا، پریشانیوں کے اختتام کا ہوگا، مشکلات کے مکمل اور مستقل خاتمے کا ہوگا، اور پھر ہر طرف امن کی بات ہوگی، سکون کی بہار ہوگی، محبت کی فضائیں ہوگی، اور یہ سب خیرات ملے گی ہمیں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.